السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ روى الامام الترمذی وابو داود وابن حبان والحاکم عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث الطویل وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَرَّثُوا الْعِلْمَ وفي رواية وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ۔ آج کے درس حدیث کا عنوان ہے رمضان المبارک میں علماء اور حفاظ کی خدمات۔ ترمذی، ابو داود، ابن حبان اور حاکم میں ایک روایت آئی ہے، جلیل القدر صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی فضیلت، اہمیت اور ان کی افادیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان کے پاس سب سے بڑا جو سرمایہ ہوتا ہے وہ علم کا ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء دینار و درہم کے وارث نہیں ہوتے، ان کے پاس سب سے بڑی جو دولت ہوتی ہے وہ ہدایت کی دولت ہوتی ہے، خود سیدھا راستہ دیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سیدھا راستہ بتاتے ہیں۔ معزز حاضرین، درس میں داخل ہونے سے پہلے آپ کے سامنے ایک مثال دینا چاہتا ہوں جو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ مالداروں کے گھروں میں چلے جائیں گے آپ، ماشاءاللہ دنیا بہت کشادہ نظر آئے گی، لیکن علماء کے گھروں میں چلے جائیں گے آپ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ کتنا چھوٹا تھا معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے کمرے میں رہتے، سجدہ کرنا چاہتے، عائشہ سوتی رہتی تو اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے عائشہ کے پیروں کو ہٹا کر سجدہ کرتے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے تو عائشہ اپنے پیر پھیلا دیتی۔ تو اللہ کے نبی کا گھر ایسے ہی چھوٹا تھا، علماء کے گھر بھی ایسے ہی چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی زندگی بڑی مختصر ہوتی ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا میں کتنا رہنا ہے۔ ان کے گھروں میں جو آپ کو وہ چیز ملے گی وہ کیا معلوم ہے، دین پر چلنے کی برکت۔ اور ان کے گھروں میں جو رونق ہوتی ہے وہ کتابوں کی رونق ہوتی ہے، کتاب و سنت، حدیث کی کتابیں، فلاں کتابیں رہتے ہیں۔ ان کے گھر میں چمک دمک کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ دنیا کو دینے والے ہوتے ہیں، لینے والے نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے، نبیوں اور رسولوں کے بعد امت کو سنبھالنے والے علماء ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کو بھیجا۔ دنیا کا کوئی زمانہ علماء سے خالی نہیں رہا، اور ہمیشہ علماء کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ میں فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی شکل میں امت کے جو حوالے جو گروہ کیا وہ جو ہے دنیا کے سب سے بہترین علماء تھے۔ اب دیکھتے ہیں، حضرت عائشہ کے پاس جو علم تھا وہ امت کے ساری عورتوں کے پاس بھی نہیں آ سکتا، اور حضرت صحابہ اکرام کے پاس جو علم تھا امت کے سارے علماء مل کر بھی حضرت صحابہ اکرام کے علمی خدمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے، علماء کئی طرح کے ہوتے ہیں، بہت اہم بات ہے، علماء کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو سیاسی قسم کے ہوتے ہیں، چاپلوسی کرنے والے، اور کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو حکومت کے ہاں میں ہاں ملانے والے ہوتے ہیں۔ کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو ربانی ہوتے ہیں۔ ربانی کا مطلب کیا؟ ان کو دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا، اگر وہ ڈرتے ہیں تو اللہ سے، ڈرتے ہیں تو رسول سے، اپنی ذمہ داری میں پرفیکٹ ہوتے ہیں، اور دنیا والوں تک حق پہنچانے میں کبھی کسی سے ملامت کرنے والے سے نہیں ڈرتے۔ اسی لیے علماء بولے تو ایسا بولنا ربانی علماء بولے تو وہ علماء جو لوگوں کو اپنی ذات سے نہیں بلکہ اللہ سے جوڑتے ہیں۔ علماء کی اور ایک مثال آتی ہے بدعتی علماء کی، معاشرے میں بدعت، خرافات اور یہ ضلالت، گمراہی جو پھیلتی ہے علماء کے ہاتھوں ہی پھیلتی ہے۔ دیکھو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، اگر دنیا اور آخرت میں علماء اگر ولی نہ ہو، دنیا میں کوئی ولی نہیں ہے۔ جو بھی عالم ہوتا ہے اپنے وقت کا ولی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے علماء یہ اللہ اور بندوں کے درمیان میں سفیر ہوتے ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اقرب الخلق من اللہ العلماء،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب بندے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقرب بندے کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں۔ یہ مثال دیکھیے میرے درس کی سب سے اچھی چیز ہے، ربیعہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ علماء کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں الناس فی حجور علمائہم کالصبیان فی حجور آبائہم، بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کے گود میں ہوتا ہے، ویسے علماء کی گود میں امت پلتی، ماشاءاللہ علماء کی گود میں امت پلتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ایک عالم کا انتقال ہو گیا تو بہت جو ہے بڑا نقصان ہوتا ہے، مگر یہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تو یہ خاندان کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے ایوب سختیانی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب میں اہل سنہ کے علماء میں سے کسی کے انتقال کی خبر سنتا ہوں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اپنے جسم کا ایک عضو کھو دیا ہے۔ اسی طریقے سے ربانی علماء کے بارے میں ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں الربانیون هم الذین جمعوا بین العلم والتربیہ، کہا ربانی علماء اسے بولتے جن کے پاس علم رہتا تربیت رہتی ہے، اور علماء میں سب سے اچھے علماء وہ ہیں جن کو امت کا درد ہوتا ہے، جن کو امت کی فکر ہوتی ہے امت کو کیسے لے جانا کیا کرنا، ورنہ تو آپ ایسے علماء کو دیکھیں گے جو پیسے کے پیچھے بھاگنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے علماء زیادہ ہیں مگر اللہ کی طرف بلانے والے، دن کا درد رکھنے والے، نار جہنم سے لوگوں کو بچانے والے اور لوگوں کے درمیان تربیت کرنے والے اور ان کا دودھ درنے والے ایسے علماء بہت کم ہیں۔ یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو کیسے مثال دی، آپ نے فرمایا علماء ستاروں کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آسمان میں ستارے کو پیدا نہ کرتا تو آسمان بے نور نظر آتا، اسی طریقے سے علماء یہ زمین کی زینت ہیں۔ جب تک علماء ہیں ماشاءاللہ فتنے نہیں ہیں، جب تک علماء ہیں جیسے آسمان میں جگمگاتے ستارے ہیں ویسے زمین میں علماء ماشاءاللہ جو ہے جگمگاتے رہیں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا بولتے ہیں دیکھو علماء روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ آپ جس ڈاکٹر کے پاس علاج کرنے جاتے وہ آپ کا جسمانی علاج کرتا، یہ علماء کیا کرتے آپ کے روح کا علاج کرتے ہیں۔ رقیہ کرانے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس گئے آپ عالم کے پاس جاتے، راقی کے پاس جاتے، اور اسی طریقے سے امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ امت اپنے علماء کی خدمات کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کرے۔ اور سب سے زیادہ علماء نے جو خدمت کی ہے وہ آپ دیکھیں گے صحابہ اکرام نے اتنی خدمت کی ہے، اگر ہم ان خدمات کو گناتے جائیں تو قیامت آ جائے گی۔ معزز حاضرین، رمضان میں علماء اور حفاظ کی جو خدمت ہوتی ہے وہ ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ دیکھیے ایک حافظ بننا، ایک عالم بننا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے پیچھے کون ہوتے اساتذہ ہوتے ہیں، پرنسپل ہوتا، پورا خاندان۔ ایک بچے کو حافظ بنانے کے لیے پورا خاندان اپنی ساری صلاحیتیں توانائیاں لگا دیتا ہے۔ ایک عالم اگر کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو پورے خاندان والے اس عالم کے بننے کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں لگا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے آپ اگر امام نہ آئے تو کوئی آدمی 2 رکعت ظہر کی 4 رکعت نماز نہیں پڑھا سکتا، اگر امام نہیں آئے تو پوری پبلک پلٹ کے دیکھتی کہیں امام نہیں آئے نا۔ تو اس طریقے سے یہ امام اور حفاظ جو ہوتے ہیں ان کی بڑی قدر ہونا چاہیے، اور دن بھر روزہ رکھے ائمہ حفاظ رات میں کھڑے ہو کر تراویح پڑھاتے ہیں، درس دیتے، بیان کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور آپ گرمی میں دیکھیں ابھی میرے زبان سوکھ رہی ہے، جمعہ کے دن کیا حال ہوتا علماء کا، تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تقریر کرنا، اس کے بعد نماز پڑھانا۔ کبھی تو دل چاہتا ہے کہ بیچ میں پانی پی لے، مگر ان کے اندر جو روحانی طاقت ہوتی ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ ہم آپ سے بولتے ہیں اگر کوئی انجینئر ڈاکٹر اگر وہ کام کیا جو عالم کرتا ہے وقت سے پہلے مر جائے گا، لیکن عالم جو کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی برکت سے اسے ایسی روحانی طاقت دیتا ہے، وہ روحانی طاقت آپ دنیا میں کہیں بھی نہیں پا سکتے۔ دیکھیے علماء حفاظ کیا کرتے ہیں رمضان میں، قرآن کی تیاری کرنا، بار بار پڑھتے رہنا، اس کے بعد دروس کی تیاری کرنا اور امت کی رہنمائی کرنا۔ اب یہ رمضان جب آتا ہے تو ایسے مسائل پیدا ہوتے جیسے میں نے کل بیان کیا، امت ہمیشہ علماء سے جڑتے رہتی ہے، وہ انجیکشن لے سکتے کیا، مطلب یہ لے سکتے کیا، کان میں دوا ڈال سکتے ہیں ایسا، اور اسی طریقے سے دیکھتے امت کے سارے مسائل حل کرتے ہیں۔ اور عالم اور حافظ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس کی صحت کا ہوتا ہے، وہ اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر امت کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر لگا دیتا ہے، لہٰذا ان کی خدمات کو ہمیشہ ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھنا۔ اور یہ بات یاد رکھو آپ، اگر کوئی بھی عالم کبھی غلطی کرے تو اس کی ساری خودوں پر پانی نہیں پھیرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں عالم کوئی فرشتہ نہیں، انسان ہوتا ہے، اگر وہ کسی سوال کے جواب میں یہ بولتا ہے مجھے نہیں معلوم تو اسے نہیں بولنا بڑا پڑے سونا کیا ہو، ایسے نہیں بولنا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ
مدینے کے اتنے بڑے عالم دین، ایک آدمی آ کر 70 پر 2 مسائل کے بارے میں ان سے پوچھا، 2 سوالات کے جواب دے کر بقیہ 70 مسائل کے بارے میں بولتے امام مالک مجھے نہیں معلوم۔ وہ آدمی کیا بولتا معلوم؟ اے امام مالک میں اتنا دور سے آیا نا، میں کیا بولوں؟ بولو جاؤ، تمہیں جتنے میل سے آ جانو، جا کر اپنے اس میں اعلان کرو کہ میں نے امام مالک سے 72 مسائل کے بارے میں پوچھا، 2 مسائل کے بارے میں جواب دے کر بقیہ 70 کے بارے میں انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ اعلان کرو، مجھے شرمانے کی رتی برابر ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے علماء جو ہوتے ہیں جسمانی طور پر کمزور ہو تو ہوں، مگر روحانی طور پر وہ ماشاءاللہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں گے آپ، وہ دبلے پتلے رہتے مگر ماشاءاللہ وہ ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ ایک مثال دیتے ہیں علامہ بن باز رحمہ اللہ کی، سعودی عرب میں جمعرات جمعہ سرکاری چھٹی ہوتی ہے۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1999 میں ہوا۔ انہوں کیا کرتے ہیں، جمعرات کو بھی آفس کو آتے۔ اب کیسا، کب چھٹی ہوں گی کب بھاگیں گے، ہمارا حال ہے، مگر وہ ویسے نہیں تھے۔ کام کا اتنا احساس، ذمہ داری کا اتنا احساس، اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس ہوتا تھا۔ شیخ جمعرات کو بھی آتے، جمعہ کو بھی آتے۔ پوچھنے والے پوچھتے، شیخ کون تو بھی آدمی چھٹی ملے تو آرام سے گھر میں بیٹھتا، کئی کو آتے آپ؟ اتنا کام کرتے تھکتے نہیں آپ؟ کبھی نہیں تھکتے ماشاءاللہ، دن کا اجالا ہو رات کا اندھیرا ہو۔ علامہ بن باز نے اپنی پوری زندگی اسلام ملت اسلامی وقف کر دی۔ کیا بولتے دیکھو، یہ بات بولتے دیکھو، مومن جسمانی طور پر تھک سکتا ہے مگر روحانی طور پر تھکتا نہیں ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ اکرام کو دیکھو، رمضان میں عرب کی گرمی 50 رہتی، اس گرمیوں میں بھی حضرات صحابہ اکرام روزہ چھوڑ کر بدر میں لڑنے کے لیے گئے، مکہ فتح کرنے کے لیے گئے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ ایک عالم دین ہے، ان کی خدمات کا بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ ایسے عالم دین ہیں ماشاءاللہ، دیکھیں کیا کیا کرتے تھے رمضان میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اتنا اچھا واعظ کرتے، اللہ نے ان کی زبان میں ایسی تاثیر دی تھی، 200 لوگ بیٹھنے والوں میں ماشاءاللہ اصلاح کر لیتے۔ ایک مرتبہ 560 ہجری میں کھڑے ہو کر انہوں نے واعظ کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے زبان میں ایسی تاثیر دی، کتنے لوگ بیٹھے تھے اس میں سے کئی لوگ روزہ نہیں تھے۔ جب تقریر ختم ہوئی تو لوگوں نے کھڑے ہو کر ابن الجوزی رحمہ اللہ سے کہا، شیخ آپ کی تقریر سے آج اتنا فائدہ ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ کل سے روزہ رکھیں گے۔ دوسرے دن ماشاءاللہ 200 لوگ روزہ رکھتے ہوئے آئے۔ عالم کی ایک بات، عالم کی ایک معمولی سے بات درس میں، خطبے میں ایک بات بھی آپ کی زندگی بنا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان میں وہ کتابیں لکھتے تھے، کیا ہمت تھی۔ آج ہمیں اسلاف تو کتابیں لکھے پڑھنے ٹائم نہیں، کتابیں لکھتے تھے، اور اس طریقے سے رمضان میں امامت بھی کرتے۔ ان کی بڑی ہمت ہی دیکھو، بڑا مجاہدانہ زندگی ان کی جو ہے مکمل طور پر انہوں نے کی۔ اور اس طریقے سے رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو علماء بہت زیادہ اور کیا ہو جاتے ہیں، ان ٹائٹ ہو جاتے ہیں۔ دن بھر امت کے مسائل، بیوی کے مسائل، بچوں کی طبیعت اور رشتہ داروں کے مسائل، ان تمام میں رہ کر دن بھر جاگنا، رات میں امت کی رہنمائی کرنا، رات بھر جاگتے رہنا، اعلان کرنا، یہ سب بہت ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امت کی فکر لیے ماشاءاللہ ایسے ہی مکمل طور پر دبلے ہو جاتے ہیں۔ 1-2-3 مثالیں دے کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، علماء کی جو خدمات ہیں وہ ماشاءاللہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے تقریباً جو ہے ہزاروں لاکھوں حدیث کے حافظ، جب انہوں نے حدیث کو جمع کیا، تصور کیجئے حدیث کو جمع کر ڈالے، 4000 حدیثیں۔ ان کی فکر کیا، امت کو فائدہ پہنچانا، یہ فکر ان کو کھائی جاتی تھی۔ کیا کرتے، علامہ ابن حجر لکھتے ہیں، علامہ امام بخاری رحمہ اللہ رات میں جب سوتے نا کیا کرتے، اپنے تکیے کے پاس ایک چراغ رکھتے، چراغ، اور سلگاتے بھی، اور اس کے وقت ڈبو کے لکھنے کا، آج جیسا پیننا یوز اینڈ تھرو پیننا نہیں تھا ویسے، ڈبو کے لکھنے کا۔ امام بخاری رحمہ اللہ رات میں سوتے رہتے، وہ حدیث کا مطلب یا حدیث کی تشریح ذہن میں آتی تو کیا کرتے، لکھتے۔ بولتے امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں رات میں ماشاءاللہ 27 مرتبہ اٹھتے تھے۔ ذرا تصور کیجئے، یہ بندہ سوتا نہیں تھا، امت کو فائدہ پہنچانے کی اتنی فکر، اٹھنا، چراغ سلگانا، ڈبونا، لکھنا، پھر چراغ بند کرنا، یہ معمولی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حافظہ دیا، زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی۔ یہ رات میں 27 مرتبہ اٹھنے کا نتیجہ کیا ہوا دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ترتیب کردہ حدیث کی کتاب کو قرآن کے بعد درجہ دیا ماشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے ہندوستانی علماء میں 2 علماء کی آپ کے سامنے بات کرتے ہیں، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، بہت بڑے اہل حدیث کے عالم۔ ہماری مصیبت کیا ہے معلوم ہے، ہمیں اپنی جماعت کے علماء کی ہم تاریخ بھی نہیں جانتے۔
اللہ جزائے خیر دے عبدالوہاب جامی رحمہ حفظہ اللہ کو، جو امیر ہے نا فی الوقت کرناٹک کا گوا کے، انہوں نے کرناٹک میں علماء اہل حدیث کی خدمات پر ایک کتاب لکھی ہے، تقریباً 400 صفحات میں۔ مکتب ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمارے اسلاف نے کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت میں کیا کیا پاپڑ بیلے، کیسے کیسے اعتراض کی گولیاں اپنے اوپر برسائیں۔ تو وہ ثناء اللہ امرت رحمہ اللہ 2 بڑے کارنامے کرے۔ ایک کارنامہ کیا کرے؟ عیسائیوں سے لڑے، اسلام کے خلاف اگر بولتے تو عیسائیوں کے خلاف مناظرہ کرتے تھے۔ ان کا دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے، قادیانیوں نے ان سے مباہلہ کیا، انہوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ اس طریقے سے ہندوستانی علماء میں ایک نام آتا ہے صدیق حسن خان رحمہ اللہ کا، سنے ہوں گے نام، بھوپال کے راجہ کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی۔ ماشاءاللہ کیا خدمت کی معلوم، اپنے بہت پیسے والے، اور عالم میں 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک غریب بھی ہوتا ہے ایک مالدار بھی ہوتا ہے۔ ایسے مالدار سے ماشاءاللہ اپنے خاص پیسوں پر صحیح بخاری کو پرنٹ کیا، اور وہ صحیح بخاری کے نسخے لے کر وہ گھر گھر جا کے ماشاءاللہ پہنچایا کرتے تھے۔ سید احمد شہید اور اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا، انہوں نے اپنے زمانے میں کیا کیا خدمات کیں۔ تقویۃ الایمان نامی کتاب آپ جان، تقویۃ الایمان، اس کتاب نے ماشاءاللہ کتنے لوگوں کو ہدایت دی۔ اہل حدیث تو علماء حنفی علماء بولتے، اس کتاب نے میری زندگی بدل ڈالی ہے۔ لہذا علماء اور حفاظ رمضان میں تھکتے ہیں، ان کی قدر کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے، اور ان کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، علماء کی قدر بولے تو ان کو دعوت بولا کہ کھانا کھلا کے بھیج ڈالتے، ماشاءاللہ یہ اچھا ہے، مگر ان کے علم سے فائدہ اٹھانا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، باہر سے جو عالم آتا لوگ اس کو بڑا مان لیتے ہیں، مگر مقامی علماء کو لوگ جو ہے نظر انداز کرتے ہیں، نہیں کرنا۔ مقامی علماء کی عزت کیجیے آپ، جس کے پاس جو علم ہے وہ حاصل کرو۔ جو قرآن پڑھنا نہیں آتا، حدیث پڑھنا نہیں آتا، علماء کے پاس جاؤ، ٹائم ٹیبل بناؤ، اور کم از کم اتنا نہیں کر سکتے، کم از کم علماء کا فون نمبر رکھ کر ان سے رابطے میں رہو۔ اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ علماء نے کہا لولا العلماء لکان الناس کالبہائم، اگر علماء نہ ہوتے تو دنیا جانور بن جاتی۔ ایسے ہی ہے، آج دنیا میں علماء ہیں، جنت کا راستہ دکھ رہا ہے، جہنم کا راستہ سے ہم لوگ بچ رہے ہیں۔ ایک ایک عالم اٹھتا جا رہا ہے دنیا سے، جو ہے امت دنیا میں کیا ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے علامت یہ بتائی، اچھے علماء اٹھتے جائیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا ذمہ دار اور پیشوا بنا لیں گے، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، امت میں جتنے علماء خدمت کر کے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بال بال مغفرت فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور انہوں نے شاگردوں کی شکل میں جو جماعت چھوڑی، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم سب کو مقامی اور کوئی بھی عالم ربانی ہے تو اس کے علم سے فائدہ اٹھانے، اس کی قدر کرنے، اور ہمیں ان کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن علماء نے رمضان میں خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے مسائل کو حل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔